جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ وامدی صاحب کے ساتھ براہ راست سوال و جواب کی نشست میں خوش آمدید۔ آغاز کرتے ہیں ہم سب، شکریہ آپ کے وقت کا۔ پہلا سوال غام صاحب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ہمارے ہاں دو اصطلاحات بہت رائج ہیں۔ ایک کہا جاتا ہے جی اس سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہو گئے، اور دوسرا بہت حساس دینی مسئلہ ہے جس پر کسی شخص نے گفتگو کی ہے اور اس نے کوئی ایسا کام کر دیا اس سے جذبات مجروح ہو گئے ہیں۔ تو اس کے بارے میں ذرا مجھے بتائیے گا آپ کہ ہمارے یہاں یہ دونوں رویے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہیں کوئی بات ہوئی ہے، صحابہ کے بارے میں کوئی بات ہوئی ہے، کوئی تھوڑی بے احتیاطی ہو گئی، اونچ نیچ ہو گئی، انسان ہے، کچھ طرح سے صحیح بات ادا نہیں ہوئی، تو اس کو کہا یہ جاتا ہے کہ جی اس سے جذبات مجروح ہو گئے اور یہ حساس مسئلہ تھا اور اس میں اس طرح سے نہیں چلتا۔ تو اس پر آپ کے کیا تاثرات ہیں جو رویہ ہمیں بالعموم نظر آتا؟ دین سے متعلق جب کوئی سوال پیدا ہو تو اس کو قرآن مجید کی روشنی میں دیکھنا چاہیے۔ قرآن مجید میں منکرین یا مشرکین عرب کہہ لیں، ان کے اعتراضات نقل کیے ہیں۔ وہ اعتراضات دین پر ہیں، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر ہیں۔ اس میں بڑے سخت تبصرے انہوں نے کیے ہیں، ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جو میں آپ کبھی پسند نہیں کریں گے کہ کسی کے لیے استعمال کریں۔ قرآن مجید نے ان کا حوالہ دیا ہے۔ صحابہ کرام بھی رسالت مآب کے گرد و پیش میں موجود تھے۔ وہ دین سے، اللہ کے پیغمبر سے بے پناہ محبت رکھتے تھے، لیکن ان کی طرف سے اس طرح کا کوئی رد عمل کبھی سامنے نہیں آیا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ دین ہدایت ہے، یہ ہمیں ملی ہے، ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے اس ہدایت سے ہمیں بہرہ یاب کیا۔ دوسرے لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق دعوت کا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنی بات کہیں، ہم اس کو استدلال کے ساتھ پیش کریں۔ اس میں لوگ مان بھی لیں گے، انکار بھی کریں گے، ناشائستگی کا مظاہرہ بھی کریں گے۔ قرآن مجید نے اس طرح کے موقعوں کے بارے میں بھی ہدایات دی کہ جہاں اپنی بات کہہ سکتے ہو کہو، جہاں اندازہ ہو جائے کہ لوگ بےہودگی پر اتر آئے ہیں، استہزاء کا طریقہ اختیار کر رہے ہیں، تو شائستگی سے اس مجلس سے اٹھ جاؤ۔ اور اگر کوئی شخص بحث مباحثے میں جہالت پر اتر آئے تو اعراض کر لو۔ تو یہ تعلیم ہم کو دی گئی ہے۔ جو زبان ہمارے ہاں لوگوں کو سکھائی گئی ہے اور جس کی بعض تعبیریں آپ نے بیان فرمائی ہیں، یہ دین کے لیے، دین کی دعوت کے لیے اجنبی زبان ہے۔ ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے وہ یہی تعلیم ہے کہ ہم لوگوں کو سکھائیں گے، انہیں تعلیم دیں گے، جو تعلیم ہمیں دی گئی ہے وہ دوسروں تک پہنچائیں گے۔ یہ دعوت کا عمل ہے، اور دعوت کا عمل مدعو کی رعایت سے ہوتا ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ ہمارا مخاطب ناشائستگی میں پلا بڑا ہو سکتا ہے اس کی تربیت ناقص رہی ہو۔ پھر جس معاشرے میں ہم پیدا ہوتے ہیں وہ معاشرہ کوئی پیغمبر کا بنایا ہوا معاشرہ نہیں ہے، وہ صدیوں کے عمل سے بنا ہے، اس میں ہر سطح کے لوگ موجود ہیں۔ تو اس میں یہ حساسیت اور فلاں کے جذبات مجروح ہو گئے اور یہ ہوا، یہ بالکل بے معنی باتیں ہیں۔ دین کی دعوت، قرآن مجید ان سے بالکل واقف ہی نہیں ہے۔ قرآن نے کسی جگہ یہ تعبیریں ہی اختیار نہیں کی، بلکہ ہر جگہ لوگوں کو یہ کہا ہے کہ صبر سے کام لو، اپنی بات دلیل کے ساتھ کہو، جس حد تک ممکن ہو دعوت کا ناصحانہ انداز رکھو، بلکہ اس کو ایک حکمت عملی کے طور پر بیان کیا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ۔ مخاطب ناشائستہ ہے، منکر ہے، دشمن بن کے کھڑا ہو گیا ہے، تمہارا کام یہ ہے کہ تم حکمت کے ساتھ پروردگار کے راستے کی طرف بلاؤ۔ والموعظۃ الحسنہ، اس نے ناشائستہ طریقے اختیار کر لیے ہیں تو نصیحت کرو، اچھی نصیحت۔ وجادلہم باللتی ہے احسن، اور اگر کسی جگہ مجادلے کی، مباحثے کی نوبت آ گئی ہے تو شائستہ اور اچھے طریقے سے بات کرو، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ تو کوئی بات کرتا ہے، بات کی جائے گی، کوئی بحث کرتا ہے، اچھے طریقے سے گفتگو کر لی جائے گی، کوئی جہالت پر اتر آیا ہے تو اعراض کر لیا جائے گا اور صبر کے ساتھ علیحدگی اختیار کر لی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے دین میں جو تعلیم دی گئی ہے وہ یہ تعلیم ہے۔ یہ تعلیم اگر لوگوں کو پہنچائی جائے
تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ وہ یہ رویے اختیار کرے. تاہم ہم دوسرے لوگوں کو یہ بات ضرور کہیں گے کہ ان کو اختلاف کا حق ہے، ان کو پیغمبر کے بارے میں بھی کوئی بات کرنے کا حق ہے، اسلام کے بارے میں بھی کوئی بات کرنے کا حق ہے، لیکن وہ کوشش کریں کہ رویہ شائستہ رکھیں. تو زیادہ سے زیادہ یہ درخواست کی جا سکتی ہے. اگر کسی نے رویہ شائستہ نہیں رکھا تو ہمیں جو ہدایت کی گئی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم اٹھ کر اس کے سر پر لٹ مار دیں گے، یا ہم کوئی داروغے بنائے گئے ہیں کہ ہم اس کی زبردستی اصلاح کریں گے. یہ ہدایت کی گئی ہے کہ صبر کرو، اعراض کر لو. جہالت کا جواب جہالت سے دینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی جگہ زیادہ ناشائستہ بات ہو رہی ہے تو وہاں سے اٹھ جاؤ. اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا گیا. پورا قرآن مجید اس سے بالکل خالی ہے. اللہ کے پیغمبر نے بھی ہم کو یہی ہدایت کی ہے. تو اس وجہ سے یہ جس طرح کی زبان ہمارے ہاں بولی جاتی ہے، جس طرح اپنے اختلافات کا اظہار کیا جاتا ہے، یہ دین کے لیے، دین کی دعوت کے لیے، پیغمبر کے لیے بالکل اجنبی چیزیں ہیں. اس میں تو یہاں تک کہہ دیا گیا ہے کہ تمہارے مخالفین اگر شرک میں مبتلا ہیں، بتوں کو پوج رہے ہیں، اللہ پروردگار عالم کے مقابلے میں افتراء کا ارتکاب کر رہے ہیں، تو ان کے بتوں کو بھی کسی برے لب و لہجے کے ساتھ ان کے سامنے بیان نہ کرو، اس لیے کہ تم ناشائستہ رویہ اختیار کرو گے، وہ جواب میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں اختیار کر لیں گے. تو اسلام کی ہدایات یہ ہیں، اور یہ پورے قرآن مجید میں موجود ہے. یعنی قرآن کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ اس میں اس کے مخاطبین نے گالیاں بھی دیں، دشنام کا طریقہ بھی اختیار کیا ہے، استہزاء بھی اختیار کیا ہے، مزے کا بھی اڑایا ہے. وہ سب چیزیں قرآن نقل کرتا ہے. ایک موقع کے اوپر دیکھ لیجئے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے تھے اور یہ کہہ کے مجلسوں میں آتے تھے کہ ہم یہود سے ہیں، لیکن ہم نے مان لیا ہے یہ بھی ایک صحیح دین ہے، ہم رسالت مآب سے کچھ سننا چاہتے ہیں، اور وہاں آ کے بدتمیزی کے طریقے اختیار کرتے تھے. تو قرآن مجید نے اس پر بھی تبصرہ کیا، اور سورہ بقرہ میں تبصرہ کرتے ہوئے ان کے الفاظ نقل کیے ہیں کہ وہ یہ کہتے تھے. تو فرمایا تم الفاظ تبدیل کر لو، اچھے الفاظ ان کی جگہ لے آؤ. تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت یہ ہے. تو بالکل واضح ہو گیا، بڑی وضاحت سے. ہم سب شکریہ، آپ نے اس چیز کو واضح کیا. سوالات کی جانب بڑھتے ہیں. لوگ جو سوال کرنا چاہتے ہیں اپنا ہینڈ ریز بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ترتیب سے لیتے رہیں گے جتنا وقت ہو. عرفان شیخ صاحب مائک انمیوٹ کریں، سوال کیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر جی، اپنے سائلنٹ نماز جو ہوتی ہے نا، جیسے کہ عصر کی، اس نماز کے پیچھے ہم لوگ سورہ فاتحہ پڑھنے کا کہ اس کے ساتھ قرآن بھی ملانے کا؟ بس چھوٹا سا سوال ہے سر. جی، سورہ فاتحہ تو پڑھنا ہی چاہیے. آپ قرآن بھی ملانا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اللہ کے پیغمبر نے اس معاملے کو لوگوں پر چھوڑ دیا. وہ علم و عقل کی روشنی میں پیغمبر کے عمومی رویے کو دیکھ کر جو رائے بھی قائم کر لیں وہ ٹھیک ہے. یعنی جن معاملات میں کوئی چیز مقرر کر دی گئی ہے وہ ہر آدمی کو معلوم ہے. وہ میں بھی بارہا بیان کر چکا ہوں کہ نماز میں جو چیزیں مقرر ہیں ذکر کی طرح، وہ دو ہی ہیں. یعنی ایک قرآن مجید جو سورہ فاتحہ کی صورت میں اور کچھ حصہ ملانے کی صورت میں پڑھا جاتا ہے، اور دوسرے یہ اللہ اکبر، سمع اللہ لمن حمدہ وغیرہ، اور کوئی چیز مقرر نہیں ہے. تو جب آپ پیچھے پڑھ رہے ہیں اس میں کوئی ہدایت دی نہیں گئی، آپ پر چھوڑ دیا گیا ہے. آپ علم و عقل کی روشنی میں جو طریقہ اختیار کرنا چاہیں کر لیں. جی واضح ہے. عاصم اعجاز صاحب آپ سوال کیجئے گا، مائک انمیوٹ کریں. السلام علیکم. غامدی صاحب، ایک سوال یہ ہے کہ جس طرح ہم بحیثیت مسلمان اللہ تعالیٰ کے کلام کو اس کی ذات کی طرح دائم بھی تصور کرتے ہیں اور کامل بھی، تو جو پھر آیات تنسیخ والا معاملہ ہے اس کو ہم کس طرح دیکھیں گے غیر مسلم کے پرسپیکٹیو سے، کہ کیا اس کی کاملیت میں یا تبدیلی کی وجہ سے کوئی شک یہاں پیدا ہوتا ہے؟ جس معنی میں یہ لفظ استعمال کیا جا رہا ہے، اس طرح کی کوئی چیز قرآن مجید میں سرے سے ہے ہی نہیں. قرآن مجید نے ایک تو دین کے حقائق بیان کیے ہیں، توحید بیان کی ہے، قیامت کی منادی کی ہے، ایمانیات کا تعارف کرایا ہے، اخلاقیات بیان کیے ہیں. ان میں کسی نسخ یا تبدیلی کا کیا سوال؟ قانون کا حصہ ہے
جس میں لوگوں کو ان کے حالات کی رعایت سے تدریجی طور پر بعض چیزیں بتائی گئی ہیں۔ ایسا ہی ہونا بھی چاہیے۔ اس میں ہمیں بڑا سبق دیا گیا ہے کہ کسی معاشرے میں سیاسی، سماجی یا اس نوعیت کی دوسری اصلاحات اگر پیش نظر ہوں تو وہ ہمیشہ گریجولی کرنی چاہیے، تدریج کے ساتھ کرنی چاہیے۔ تو وہ تدریج جو احکام میں اختیار کی گئی ہے اس کے قرآن مجید میں بعض نمونے موجود ہیں۔ اس کا اس طرح کے کسی نسخ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے جو لوگ عام طور پر بیان کرتے ہیں۔ جی واضح ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ شمس صاحب، شمس سلیمان صاحب سوال کیجیے گا، مائک نوٹ کیجیے۔ السلام علیکم استاد۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی باقاعدہ کسی ادارے سے عالم دین بنے یا دین کے علم میں تخصص حاصل کرے تو کیا اس کے بعد اس پہ لازم ہے کہ وہ دین کی تبلیغ کرے؟ کیونکہ یہ اپنی ذات میں ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اور اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، تو کیا وہ صرف اپنی اصلاح کے لیے وہ علم حاصل کر سکتا ہے کہ وہ اپنے تئیں ہی اس کو رکھے؟ اس میں ہم صرف اس کو بھی شامل کر لیں۔ لوگ عام طور پہ حافظ بنتے ہیں اور پھر وہ یہ کہ پوچھتے ہیں اکثر کہ حفظ تو کیا لیکن پھر نہ کبھی اس کو دہرایا، نہ پڑھایا تراویح وغیرہ، تو یہ اس پہ کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اگر آپ اختصاصی تعلیم؟ یہ حافظ لوگ بالعموم والدین کی خواہش پر بنتے ہیں، بچوں کو حفظ کرا دیا جاتا ہے۔ تو بس کوشش کرنی چاہیے کہ ایک نعمت آپ کو ملی ہے تو اس کو آپ باقی رکھنے کی صحیح کریں، لیکن اگر اس میں کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ یہ صحیح کرنی چاہیے کہ اگر پورا قرآن نہیں بھی یاد رکھا جا سکا تو اس کا ایک بڑا حصہ انسان یاد رکھے، اپنی نمازوں میں اس کو پڑھتا رہے۔ تہجد کی نماز میں اگر اللہ توفیق دے، فجر کی نماز میں لمبی قرات کی جا سکتی ہے، اسی طرح سے عشاء کی نماز میں، تو کچھ نہ کچھ اپنا معمول رکھنا چاہیے۔ قرآن مجید ایک نعمت ہے، اس نعمت سے آپ بہرایاب ہو گئے، اگرچہ اس میں آپ کے اپنے ارادے کو دخل نہیں تھا، والدین نے فیصلہ کیا، لیکن ایک نعمت مل گئی تو شکر گزاری کا تقاضا یہی ہے کہ اس کو باقی رکھنے کی صحیح کی جائے۔ دین کا علم کس مقصد سے حاصل کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ مجھے اپنا دین سمجھنا ہے۔ اس مقصد سے جو علم آپ حاصل کرتے ہیں اس سے کوئی ذمہ داری اس کے سوا عائد نہیں ہوتی کہ جو دین آپ نے سمجھا ہے اس میں جو تقاضے ہر فرد سے کیے گئے ہیں اپنے لحاظ سے آپ ان تقاضوں کو پورا کریں۔ وہ ایسے ہی ہے جس طریقے سے کسی کو دین کی چند باتیں بتائی گئی ہیں وہ ان پر عمل پیرا ہونے کا پابند ہے، آپ نے ذرا زیادہ تفصیل کے ساتھ جان لیا تو اب یہ دیکھیے کہ دین کے کیا احکام ہیں، آپ کی ذاتی زندگی سے متعلق کیا چیزیں ہیں، باپ کی حیثیت سے، بیوی شوہر کی حیثیت سے، اولاد کی حیثیت سے کیا ذمہ داریاں ہیں۔ اگر آپ معاشی جدوجہد کرتے ہیں تو اس میں کن اخلاقی اصولوں کا خیال رکھنا ہے، تو اپنے لیے پہلی چیز یہی ہے۔ البتہ اگر کسی نے دین اس لیے سیکھا ہے کہ وہ دین میں بصیرت حاصل کرے اور پھر اپنی زندگی اسی علم کے لیے وقف کر دے، اس کی ذمہ داری قرآن میں یہ بیان ہوئی ہے کہ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، یعنی اس طرح کے لوگوں کو پھر یہ چاہیے کہ وہ اپنی قوم کو خبردار کرتے رہیں تاکہ وہ اللہ کی گرفت سے بچ جائیں۔ جی بالکل واضح ہے، آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر آزاد علی صاحب، آپ مائک انمیوٹ کریں۔ جی السلام علیکم استاذ۔ وعلیکم السلام۔ پہلے تو آپ کی خدمت میں دعائیں، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے اور آپ کو صحت دے۔ سوال سر میرا یہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی و ریاستی تاریخ پر نگاہ ڈالی جائے تو ایک نہایت تلخ اور پریشان کن منظرنامہ سامنے آتا ہے۔ قیام پاکستان کے بعد آج تک عوام کے حق حکمرانی، آئینی بالادستی اور جمہوری تسلسل کو بارہا معطل کرنا، مداخلت اور سیاسی انجینئرنگ کا سامنا رہا ہے۔ منتخب حکومتیں برطرف کی گئی ہیں، سیاسی جماعتوں کو توڑا گیا ہے، ارکان اسمبلی کی وفاداریاں تبدیل کی گئی ہیں اور قوم یہ منظر بارہا دفعہ دیکھ چکی ہے۔ تو آج جو پاکستانی نوجوان ہیں وہ کافی اضطراب اور فکری انتشار کا شکار ہیں۔ تو اس ساری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی معاشرے میں عوام کے حق کے انتخاب کو عملاً معطل کر دیا جائے اور محدود کر دیا جائے، اقتدار کی منتقلی کا عملی
عمل جو ہے وہ عوامی فیصلے کی بجائے پس پردہ قوتوں کے زیر اثر ہو جی اور ریاستی نظم مسلسل اسی کشمکش کا شکار رہے، جس کے نتیجے میں کروڑوں شہری معاشی سماجی نفسیاتی سوال اذیت میں کیجیے گا، مبتلا ہوں۔ سوال۔ تو اسلامی اخلاقیات اور شریعت کی روح سے اس طرز عمل کی حیثیت کیا ہے؟ ایسا ہر طرز عمل ایک غلط طرز عمل ہے، اس کی غلطی حالات کے لحاظ سے واضح کرنی چاہیے۔ ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا طریقہ اختیار کریں، یعنی یہ بتائیں کہ صحیح چیز کیا ہے، یہ بتائیں کہ غلط کیا ہے۔ اگر کچھ صحیح ہو رہا ہے تو اس کی تحسین کریں، اگر کوئی غلط چیز ہوتی ہے، وہ کسی بھی سطح پر ہوتی ہے، اس پہ تنقید کی جائے، اس کی غلطی واضح کی جائے۔ یہ کام ظاہر ہے کہ ہر آدمی اپنے لحاظ سے کرے گا، عام آدمی اپنے لحاظ سے۔ عام آدمی کی ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ وہ اپنے ماحول میں کسی چیز کی غلطی واضح کرتا ہے، کوئی صحیح بات کہی جا رہی ہو تو اس کی تائید کر دیتا ہے، کوئی مدد کی ضرورت ہو تو مدد کر دیتا ہے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہے، وہ سوسائٹی کی سیادت قیادت کے منصب پر ہیں، دانشور ہیں، علماء ہیں، سیاستدان ہیں، وہ اپنی اپنی حیثیت میں یہی کام انجام دیتے ہیں۔ ان کے لیے اگر اس صورتحال کو بدلنے کے مواقع ہوں تو اس کے لیے جدوجہد بھی کر سکتے ہیں، سیاسی جماعتیں بنا سکتے ہیں، اور اس طرح کے دوسرے طریقے بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ اس میں اضطراب نہیں ہونا چاہیے، بے چینی، پریشانی، اسی طرح سے اپنے آپ کو ایک بے بسی کی کیفیت میں محسوس کرنا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا میں اسی طرح کے حالات رہے۔ اس وقت آپ دیکھیے 57 ملک ہیں، ان میں سے 10-11 ملک ہیں جہاں پر فوج براہ راست حکومت کر رہی ہے، بہت سے ملک ہیں جہاں خاندانوں کی حکومت ہے، بادشاہتیں قائم ہیں، آپ چون و چرا نہیں کر سکتے۔ ہمارے ملک میں تو اس سب کے باوجود بہرحال کوئی بات کرنے کی آزادی بھی ہے، کچھ کہہ بھی سکتے ہیں۔ تو جو حالات بھی سیاسی طور پر میسر ہوں، اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کے لحاظ سے آپ جو کر سکتے ہیں وہ کریں۔ 3 چیزیں ہیں جن کو سامنے رکھنا چاہیے۔ بعض ایسے مواقع ہوتے ہیں جہاں صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہاں اس طرح کے حالات ہوں وہاں مجھ پر بھروسہ کرو، صبر کرو، دعا کرو۔ کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں کہ جہاں انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اس کے لیے جینا ہی مشکل بنا دیا گیا ہے، اس میں ہدایت کی گئی کہ دنیا کو دیکھو، اگر تمہارے لیے کوئی جگہ موجود ہے تو ہجرت کر جاؤ۔ بلکہ اس میں قرآن مجید نے یہاں تک کہا کہ تم اللہ کی راہ میں نکلو گے اور اچھے مقاصد کے لیے نکلو گے تو اللہ تمہارے لیے راہیں بھی ہموار کر دے گا۔ اس کے بعد ایک تیسری چیز ہے، وہ میں نے عرض کر دیا کہ جدوجہد ہے۔ موجودہ زمانے میں جتنے مواقع ہوں جدوجہد کریں اور کوشش کریں کہ اس میں دین کے حدود پامال نہ ہوں، کسی کی جان مال آبرو کو خطرے میں نہ ڈالا جائے۔ پرامن ذرائع سے جو آپ کر سکتے ہیں کرتے رہیے۔ جی، واضح بات آگے بڑھاتے ہیں۔ عادل نقشی صاحب سوال کیجیے گا۔ عادل صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ استاد، سوال واقعہ کربلا کے متعلق ہے، جہاں پہ آپ کا موقف ہمیں پتہ ہے کہ آپ خود مانتے ہیں کہ یہ امت کے سینوں پہ ایک ایسا زخم پڑا جو قیامت کی صبح تک رہے گا، لیکن دوسری طرف جو میں سمجھا ہوں آپ یہ مانتے ہیں کہ ایک ملوکیت تھی جس میں گورنر کو یہ لگا کہ اس کی حکومت کے خلاف اقدام ہو رہا ہے تو اس نے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن وہاں پہ جو عورتوں کا قتل ہوا، جو بچوں کا قتل ہوا، یہ کیا صرف ایسا تو نہیں لگ رہا ہے کہ ایک خطرے کو ختم کیا جا رہا ہے، جو کہ کچھ رائے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو خاندانی نبوت تھا اس کو ختم کیا جا رہا ہے، تو اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ میں تو بڑی وضاحت سے اپنا موقف بارہا بیان کر چکا ہوں کہ جو حکومت کا اقدام ہے وہ حدود سے متجاوز ہوا۔ یہ حق تو ہر حکومت کو حاصل ہے کہ اگر اس کے خلاف بغاوت ہو رہی ہے تو وہ اس کو روکنے کی صحیح کرے، لیکن عملاً کوئی ایسا اقدام ہوا نہیں تھا۔ سیدنا حسین مکے سے چل پڑے تھے، ان کے خاندان کے لوگ ان کے ساتھ تھے۔ کہا جا سکتا ہے کہ وہ اسی مقصد سے آ رہے تھے کہ کوفہ میں آ کر بغاوت کر دیں، لیکن بہرحال ابھی انہوں نے اس طرح کا کوئی اقدام کیا نہیں تھا۔ تو اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے، اور صحابہ کرام نے جب وہ اقتدار میں رہیں تو اس کی مثالیں پیش کی ہیں کہ جب تک کسی کی طرف سے کوئی اقدام نہ ہو جائے
اس وقت تک آپ اس کی جان مال آبرو کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے۔ تو میں نے تو بارہا یہی کہا ہے کہ ابن زیاد نے زیادتی کی، یہ اس کا حق تھا کہ وہ خطرے کو روکنے کی صحیح کرے، لیکن شائستگی کے ساتھ۔ اس کا معاملہ ایک بڑی شخصیت سے تھا، اس میں اور بھی احتیاط ضروری تھی، ممکن حد تک صحیح کرنی چاہیے تھی کہ جنگ کی نوبت نہ آئے۔ پھر یہ معلوم ہوتا ہے کہ خود سیدنا حسین نے جو 3 باتیں پیش کر دی تھیں وہ انتہائی معقول تھیں۔ مجھے واپس جانے دیا جائے، مجھے یزید کے پاس جانے دیا جائے، میں اس سے معاملہ کر لوں گا، مجھے سرحدوں پر جانے دیا جائے۔ کوئی وجہ ہی نہیں تھی کہ ان کی یہ بات قبول نہ کی جاتی۔ اس میں اصرار کیا گیا کہ وہ اسی وقت سرنڈر کریں۔ اس کو انہوں نے اپنی عزت نفس کے خلاف خیال کیا، تو اس وجہ سے میں ان کی شہادت کو مظلومانہ ہی سمجھتا ہوں۔ اور ہم سے اس میں جو یہ انہوں نے بیان کیا کہ عورتیں بچوں کو باقاعدہ بے دردی سے قتل کیا، کیا یہ تاریخی لحاظ سے کوئی مسلمہ بات ہے؟ اور اگر یہ ہے تو پھر تو وہ تاثر ابھرتا ہے نا کہ محض بغاوت کو چلنا نہیں بلکہ خاندان نبوت ہی کا خاتمہ مقصود تھا۔ نہیں، خواتین تو زندہ بھی رہی ہیں، گئی بھی ہیں، ایسا نہیں کہ سب کو مار دیا گیا۔ تو اس وجہ سے اس میں بہت مبالغہ ہوا ہے، بہت سی باتیں شاعروں نے بڑھا دی ہیں۔ جتنا معاملہ ہوا بس اسی تک محدود رہنا چاہیے۔ جو کچھ ہوا وہ بہر غلط ہوا، اس میں حدود سے تجاوز ہوا۔ بغاوت بھی اگر تھی تو عملی اقدام سے پہلے اس طرح کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جی، واضح ہوئی بات۔ آگے بڑھاتے ہیں، حسیب طارق صاحب آپ سوال کیجیے۔ حسیب صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب اور حسن الیاس صاحب۔ سب سے پہلے تو اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے ہمارے درمیان رکھیں اور جو مقصد آپ لے کے چل رہے ہیں اس میں کامیاب فرمائیں۔ اچھا، میرا سوال کربلا اور اس سے پہلے جو حضرت علی اور ان کے بیٹے حسن حسین کے جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے کے ساتھ جو معاملات رہے، ان کے بارے میں حسن الیاس صاحب نے کہا تھا کہ بالکل بشری بنیاد پہ دیکھنے چاہیے، نہ کہ اسلام کی کوئی خاص ہدایت تھی۔ بالکل ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں تنقید کا ہمیں کسی کو کوئی حق نہیں چاہیے، پر بہت سی حدیث ہیں جیسے حدیث عمار ایک، اس کے علاوہ اس کی تاریخ کی کتب ہے، کیا نام ہے، البدایہ نہایہ اور مجمع الزوائد، وہ ایک صاحب کی بک ہے مقصد حسین، اس میں انہوں نے مطلب یہ پروو کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت معاویہ کی جو وہ تھی ملوکیت کا دور تھا وہ ظالمانہ تھا، صحابہ کو شہید کروایا جاتا رہا اور اس طرح کی چیزیں ہیں، اور تو مطلب ان چیزوں کو کیوں مد نظر نہیں رکھا جانا چاہیے؟ میرا صرف یہ سوال ہے۔ یہ سیاسی معاملات میں اس طرح کے نقطہ نظر پیدا ہو جاتے ہیں۔ جب 2 گروہ بن جائیں گے تو ان کے مابین ایسی باتیں بھی ہوں گی، پروپیگنڈا بھی ہوگا، اس میں حدود سے تجاوز بھی ہوگا، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو تاریخ پڑھنے کا شوق ہے تو دونوں طرف کی چیزیں پڑھیے۔ اس میں بہت کچھ موجودہ زمانے میں لکھا گیا ہے، بہت سے محققین نے بڑی عمدہ چیزیں لکھتی ہیں اور دونوں طرف سے ہمارے سامنے آ گئی ہیں۔ خلافت و ملوکیت جیسی کتاب لکھ دی گئی، اس کے مقابل میں خلافت معاویہ و یزید رقم ہو گئی، تو دونوں طرح کی چیزیں پڑھ لیجئے۔ اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی کی رائے سے اتفاق ہو، کسی سے اختلاف ہو، اس اختلاف اتفاق کو شائستگی سے بیان کر دیجئے۔ یہ جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں یہ لوگوں نے بیان کیے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم سب وہاں بیٹھے ہوئے مشاہدہ کر رہے تھے۔ ان میں میرے نزدیک صحیح اصول یہ ہے کہ اگر کسی پر کوئی اخلاقی الزام آتا ہو تو اتنی بات کافی نہیں ہے کہ جو بات ہم پڑھ لیں اس کو بیان کر دیں، اس کے لیے شہادت کے درجے میں ہمارے پاس دلائل ہونے چاہیے، اور اگر ایسے نہیں ہیں تو خاموشی اختیار کی جائے، اور جو مسلمات ہوتے ہیں ان کی بنیاد کے اوپر رائے قائم کی جائے۔ چنانچہ میں نے جب اس پر گفتگو کی ہے تو اسی اصول کو ملحوظ رکھا ہے۔ میں کسی کو کٹہرے میں کھڑا کرنے کا اپنے ہاں کوئی صلاحیت نہیں پاتا، اس لیے کہ مجھے عدالت لگا کے کیا مقدمات سننے ہیں۔ تاریخ ہے، دونوں جانب کی چیزیں پڑھ لیتے ہیں، لیکن جو کچھ ہوا اس کو مسلمات کی روشنی میں دیکھیے تو وہ اپنی جگہ پہ ایک سیاسی عمل ہے، اس کو اسی طرح سمجھنے کی صحیح کرنی چاہیے۔ اس پر میں نے چونکہ بڑی تفصیلی گفتگویں کی ہوئی ہیں تو آپ ان کو سن لیجئے، وہ کئی گھنٹوں کی گفتگویں ہیں، ان میں نے ایک اقدام پر تبصرہ کر کے بتا دیا ہے۔ ثقیفہ میں کیا معاملات ہوئے، سیدنا عثمان کی شہادت کے معاملے نے کیا صورتحال پیدا کر دی، سیدنا علی کے اقدامات کی نوعیت کیا رہی،
اور پھر سیدنا معاویہ کس طرح مجبور ہوئے کہ وہ ایک دوسری طرز کی حکومت قائم کر دیں. یہ سب باتیں بڑی تفصیل کے ساتھ زیر بحث آ چکی ہیں. اس سے آپ کو اطمینان ہو اچھی بات ہے، نہ ہو تو جو رائے آپ کے نزدیک درست ہو اسے قبول کر لیں، لیکن از راہ کرم اس طرح کی چیزوں کو طعن و تشنیع کا، ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے. اس لیے کہ یہ روایات جو آپ پڑھتے ہیں تاریخ میں، یہ حیثیت نہیں رکھتی کہ ان کی بنیاد پر لوگوں کے بارے میں اخلاقی فیصلے صادر کیے جائیں. جی واضح ہے. منصور صاحب سوال کیجیے گا. منصور صاحب مائک انمیوٹ کریں. السلام علیکم خان صاحب. وعلیکم السلام. سنت کیا ہے کہ سیاق میں آپ کے موقف پہ یہ اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ سنت اگر حدیث کی کتابوں سے نہیں بلکہ عملی تواتر سے منتقل ہوئی ہے تو عملی تواتر کن کا مانا جائے گا؟ اہل مدینہ کا، اہل مکہ کا، عرب کا یا عجم کا؟ عرب میں تو رفع الیدین سے نماز پڑھی جاتی ہے اور برصغیر میں رفع الیدین کے بغیر. اس اعتراض پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ سوال ہی صحیح نہیں ہے. پوری امت کا عمل دیکھا جاتا ہے، یعنی مسلمانوں کا پورا علم جس چیز کو نقل کر رہا ہے اس کو دیکھا جائے گا. قرآن مجید کے بارے میں کیا خیال ہے وہ حدیث سے لیں گے آپ. قرآن مجید بھی ایسے ہی مسلمانوں نے منتقل کیا ہے. اس میں بھی میں اس کی بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں کہ آیتوں کو پڑھنے کے باب میں روایات میں اختلافات نقل ہوئے، بخاری میں نقل ہوئے. اب تو آپ جانتے ہیں کہ بعض علاقوں میں لوگوں نے دوسری قرات اختیار کر رکھی ہے، تو اس کی بنیاد پر رد کر دیا جائے گا اور حدیث سے قرآن ثابت کیا جائے گا. مسلمانوں کے اجماع سے قرآن منتقل ہوا ہے، اسی طرح سنت منتقل ہوئی ہے. جو مثال آپ نے دی ہے وہ سرے سے اجماع کی مثال ہی نہیں ہے، وہ ان چیزوں کی مثال ہے جن میں رسول اللہ نے بعض اعمال میں اختیار دیا ہے. اختیار جن معاملات میں دیا جائے گا اس میں کچھ لوگ ایک چیز کو اختیار کریں گے، کچھ دوسری چیز کو اختیار کریں گے. نماز میں 4 چیزیں ایسی ہیں جن میں رسالت مآب نے اختیار دیا ہے. یعنی آپ اللہ اکبر کے ساتھ رفع یدین کرنا چاہیں، وہ عیدین میں بھی ایسے ہی ہے، وہ جنازے میں بھی ایسے ہی ہے، وہ نماز میں بھی ایسے ہی ہے. تکبیر تحریمیہ کے علاوہ آپ چاہیں تو رفع یدین کر لیں، چاہیں تو صرف تکبیر کہیں. یہی معاملہ ہاتھ باندھنے کا ہے، اس میں بھی اختیار دیا گیا ہے. چاہیں تو کھڑے ہو کر ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ لیں اور چاہیں تو نہ باندھیں. اسی طرح دعا میں ہاتھ اٹھانے کے بارے میں بھی یہی ہے. آپ چاہیں تو دعا ہاتھ اٹھائے بغیر مانگیں اور چاہیں تو ہاتھ اٹھا کے مانگ لیں. یہی معاملہ تشہد کے موقع پر انگلی اٹھانے کا ہے، وہ بھی اصل میں دعا کے قائم مقام ہے. جس طرح ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں وہاں چونکہ 2 زانو بیٹھے ہوتے ہیں تو ہاتھ اٹھانے کی علامت کے طور پر انگلی اٹھا دیتے ہیں. تو یہ اختیاری چیزیں ہیں، جس وجہ سے نہ یہ سوال صحیح ہے نہ دین کو سمجھنے کا یہ اصول صحیح ہے. جی واضح ہے. آخری سوال لے لیتے ہیں. حسیب طارق صاحب سوال کیجیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا کویشچن ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو جان بوجھ کے مار دے تو قرآن پاک میں یہ زیر بحث آیا ہے، تو اہل سنت کی تو تمام تفسیریں کہتی ہیں کہ یہ صرف تحدید کے لیے ہے، کوئی اس طرح کا نہیں ہے. زمخشری کہتے ہیں کہ جو توبہ نہ کرے اس کے لیے ہے، لیکن اسے معتزلی کہہ کر انہوں نے باہر نکال دیا. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا ہے کہ اگر توبہ نہ کی تو خلود فی النار اس کے لیے قرآن پاک تو واضح ہے اس میں. قرآن پاک واضح ہے تو پھر مجھے کیا کہنا ہے. سورہ فرقان کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ شرک، قتل اور زنا یہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوں گے. ہمارا وقت ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ حاضر خدمت ہوتا ہے.